سنو ایف ایم 89.4 سے پروگرام ہے تجدید وفا. آج کے دن کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن. میرا نام ہے بشرا اقبال حسین اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید ضیاء الدین نعیم صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نوید ظفر صاحب. بات کر رہے تھے ہم قرارداد پاکستان کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے. سید ضیاء الدین صاحب، آپ چونکہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں تو ہم نے دیکھا پاکستان اسٹڈیز کی کتابوں میں جہاں ذکر ہے قرارداد پاکستان کا، اس کو ہمارے ہاں اتنی اہمیت سے شاید پڑھایا نہیں جاتا یا بچوں کو سمجھا نہیں پاتے ہیں اساتذہ. لیکن یہ ایک بہت ہی تاریخ ساز دن تھا 1857 سے 1940 تک. جی، کیا حالات و واقعات تھے؟ کیا ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ مسلمانان بر صغیر نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں واشگاف الفاظ میں کہا کہ اب ہم علیحدہ وطن ہی حاصل کریں گے؟ یہ ہماری ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی ہے کہ ہندوستان ہی کے جو سابق وزیر خارجہ جسونت سنگھ، انہوں نے 2009 میں ایک کتاب لکھی کہ جس میں انہوں نے اسباب جو انڈیا اور پاکستان کے تقسیم ہونے کے وہ کھلے کھلے الفاظ میں بیان کر دیے. تو انہوں نے خود اقرار کیا اس بات کا کہ بلکہ انہوں نے ایک بڑی خاص بات یہ کی کہ جو جواہر لال نہرو ہیں ان کا تو انڈیا کی انڈیپینڈنس میں بھی کوئی ہاتھ نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے. دراصل انڈیا کی انڈیپینڈنس بھی مرہون منت ہے قائد اعظم ہی کی کوششوں کی، اس کا انہوں نے اقرار کیا. یہ کتاب آپ دیکھیے کہ جب یہ شائع ہوئی 2009 میں تو یہ سب سے زیادہ بکنے والی کتاب تھی اور پھر یہ ہوا کہ اس کو بین بھی کر دیا گیا. تو وہ کتاب اتنی بڑی گواہی ہے اور اس میں اس طریقے سے انہوں نے پورے احوال لکھے ہیں جسونت سنگھ نے. اور یہ بہرحال ایک میں سمجھتا ہوں کہ خواہ وہ ہندو ہوں، ایک بڑے لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ بہت سی چیزوں کا سین مائنڈیڈ تو کہیں بھی لوگ ہو سکتے ہیں، وہ سوچتے سوچتے سمجھنے والے بالکل دماغ جو کہ حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات کی کہ جو جناح صاحب ہیں وہ یونٹی سے جو انڈیپینڈنس کی طرف آئے تو اس میں سارا جو یوں کہیے کہ دوش ہے وہ ہندوؤں ہی کے سر جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایسا ایٹیچیوڈ اختیار کیا کہ مسلمانوں کو ساتھ رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا. تو اس سے یعنی ہمارے سامنے پوری تصویر اب تو آ جاتی ہے کہ وہ جو اٹھنا بیٹھنا آپس میں ہندوؤں کا، وہ جبکہ مسلمانوں کی جانب سے ایسی کوئی صورت نہیں تھی، وہ کچھ ایسا تھا یا کہ ہم کہیں کہ ان کی شاید ساخت ہی میں کوئی ایسی کمی تھی جو اب بھی ہم کو نظر آ رہی ہے کہ آج کا جو انڈیا ہے اور آج جو ماحول بنا ہوا ہے RSS کے حوالے سے، تو وہ ثابت کرتا ہے اس بات کو کہ اس زمانے میں جو اس نقطہ نظر کے خلاف بھی تھے لوگ، مسلمان بھی، کہ ہم کو اکٹھا رہنا چاہیے، الگ نہیں ہونا چاہیے، وہ ان کو بھی قائل آج ہونا پڑ رہا ہے کہ واقعی اس وقت جو فیصلہ لیا گیا تھا الگ ہونے کا وہ درست تھا، اور ساتھ رہنے کا جو خیال تھا وہ قطعی طور پر غلط ثابت ہوا کہ مسلمان اس وقت بھی دوسرے درجے کے شہری تھے. یعنی ایون اس زمانے میں دیکھیے کہ یہ ابھی تحریک کوئی آگے بڑھی بھی نہیں تھی، پھر بھی بامبے میں جو ایکٹرز تھے، بڑے بڑے ایکٹرز تھے مسلمان، ان کو ان پوش علاقوں میں رہنے کی اور مکان بنانے کی اجازت نہیں تھی جہاں ہندو رہتے تھے، جہاں ہندوؤں کے رہتے تھے. اچھا نوید ظفر صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک غلامی میں جکڑے گئے، لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا تقریباً 850 سال تو مسلسل حکومت رہی بر صغیر پر مسلمانوں کی. اور اس کے بعد پھر جب برٹش راج آتا ہے تو 1857 کی جنگ آزادی جو ہے فارملی اس کے بعد مسلم سلطنت یا مغلیہ سلطنت جو ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. صورتحال جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے یقیناً بہت بڑی چینج تھی، حکمرانی سے غلامی. اور ایسے میں ہندوؤں کے لیے تو وہ ایک نارمل سی بات تھی، کیونکہ اس سے پہلے وہ مسلمانوں کے زیر نگین رہ رہے تھے، اب وہ برٹشرز کے زیر نگین رہ رہے. لیکن ایسا کیا ہو گیا کہ صدیوں تک اکٹھے رہنے کے باوجود ہندو جو تھے وہ انہوں نے کوئی مطلب انتقامی جذبہ تھا، کیا تھا کہ مسلمانوں کو پیسنا شروع کر دیا ان کو جیسے ہی موقع ملا؟ اصل میں اس پورے سلسلے کو سمجھنے کے لیے تناظر کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. ہندوؤں کے مذہب میں ذات پات کا ایک ایلیمنٹ ہے جو پایا جاتا ہے. وہ جو براہمن ہیں وہ شودرز کے ساتھ مکس ہونا پسند نہیں کرتے تھے، اور یہی وجہ بنی کہ بہت سے ملکوں نے وہاں پہ حملہ کرتے رہے، اور جو لوکل لوگ تھے انہوں نے جو برسر اقتدار لوگوں تھے ان کا ساتھ نہیں دیا.
تو ذات پات ان کے جو ریلیجن میں بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہے. تو دوسرے مذہب کو قبول کرنا تو بالکل ایک ناممکنات میں سے تھا. تو اگر ہم اس کو زیادہ ڈیپلی دیکھیں تو بائی ڈیفالٹ ایسا ممکن نہیں تھا کہ پاکستان نہ بنتا, یہ ناگزیر تھا. ایک بہت بڑا, جیسے کہ ضیاء الدین نعیم صاحب نے بات کی کہ ان کے رویوں نے مجبور کر دیا, اور جو صاحب بصیرت تھے جو دور تک بھانپ سکتے تھے کہ آئندہ آنے والے دن کس طرح کے ہوں گے, تو انہوں نے جو ہندوؤں کی تنگ نظری ہے ان کو سامنے رکھا اور یہ دیکھ لیا کہ یہ ممکن نہیں ہے. اور ٹو نیشن تھیوری کی جو بنیاد ہے اس زمانے میں یہ رکھی جا چکی تھی, اور اس کے بالکل واضح طور پہ ثبوت موجود ہیں کہ یہ کام جو تھا یہ نہ صرف ٹریگر ہوا ہندوؤں کی طرف سے, مسلمانوں کے پاس شاید کوئی اور چوائس نہیں تھی, کیونکہ علامہ اقبال بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, وہاں سے 1930 میں بالکل جی بالکل. تو یہ انہوں نے تمام تر کوششیں کرنے کے باوجود, جس میں ہمیں سر سید کا رول بھی بھولنا نہیں چاہیے اس موقع پہ, انہوں نے بھی یہ واضح طور پہ محسوس کر لیا کہ جو موجودہ وہاں پہ یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ مسلمان نہیں پڑھ سکتے, تو وہاں پہ علی گڑھ موومنٹ کا جو قیام ہے وہ عمل میں آیا, اور اسی کے نتیجے میں جب شعور بڑھا تو یہ دن بدن یہ بات زیادہ یہاں ہوتی گئی کہ یہاں پہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس طریقے سے رہا جا سکے. تو ابھی اگر آپ موجودہ حالات دیکھیں تو اس میں بھی بڑے واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ وہ فیصلہ یا وہ جو ویژن تھی اس زمانے کی, وہ جو صاحب بصیرت لوگ تھے انہوں نے اس زمانے میں آج کے حالات کو دیکھ لیا تھا. مختلف انداز میں چیزوں کو دیکھا تو جا سکتا ہے, لیکن ریئلٹی وہی ہے کہ جو تنگ نظر معاشرہ ہو وہاں پہ بہتر ہے کہ علیحدگی اختیار کر لی جائے بجائے روز ایک دوسرے کے لیے مشکلات کریٹ کی جائے. اچھا, یہ ایک بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ یہ بہتر دانشمندانہ فیصلہ یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ اکٹھا رہنے کی زبردستی کوشش کی جاتی, بہتر تھا کہ الگ ہو جائیں. لیکن اس علیحدگی کا جو پروسیس تھا اس میں ہندوؤں کے رویے بھی بڑے خوفناک تھے, اور برٹش راج کی جو سیاسی اصلاحات تھیں وہ بھی بڑی ڈسکرمنیشن پر مبنی تھیں. اچھا, اب یہ سارے جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بجائے اس کے کہ اکٹھے رہا جائے اور زبردستی بریکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی, مسلمانوں کا فیصلہ جو ہے وہ دانشمندانہ فیصلہ کردانا گیا کہ اکٹھے نہیں رہ پا رہے تو بہتر ہے کہ ہم علیحدہ ہو جائیں. تو اسی پر مزید اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے. اس وقت ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد جب آئیں گے تو یہیں سے گفتگو شروع کریں گے کہ وہ کون سے حالات تھے جو ڈیولپ ہو رہے تھے سیاسی سطح پر, قانونی اور آئینی سطح پر, جنہوں نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ وہ اگر ابھی فیصلہ نہیں کریں گے تو وہ مسلسل ایک اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے.